بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العظیم۔ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے منگتا ہے، فقیر ہے۔ ایک بھکاری اور ایک فقیر کے پاس کچھ بھی نہیں ہوا کرتا، وہ خالی ہاتھ ہوتا ہے۔ مولائے روم حضرت مولانا جلال الدین رومی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ جو کچھ اے اللہ آپ نے عطا فرمایا اس کے علاوہ میں اور کیا رکھتا ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ میری جیب کی اور میری آستین کی تلاشی نہ لیجئے، آپ کو تو سب معلوم ہے کہ جو کچھ آپ دیں گے وہی تو ہمارے پاس موجود ہوگا۔ تو اے اللہ اپنی محبت کی تیز والی شراب میرے ہاتھ پر رکھ دیجئے، آگ والی، تیز والی، نہایت گرما گرم اپنی شراب محبت میرے ہاتھ پر رکھ دیجئے، پھر اس کے بعد میری مستانہ شان و شوکت کو دیکھیے۔ ہم فقیروں کے پاس کیا ہے؟ اگر آپ اپنی محبت کا جام ہم کو نہیں پلائیں گے تو ہم مستی کہاں سے لائیں گے؟ ہاں، ایک دوسری مستی آ سکتی ہے کہ اگر اے اللہ آپ کا کرم نہ ہو تو گناہوں کی مستی آ سکتی ہے۔ اسی لیے مولانا رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس پر آپ عذاب نازل کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ جس پر آپ عذاب نازل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اپنے عذاب کی مستی دے دیتے ہیں، اور وہ قہر الہی ہوتا ہے۔ ایسا شخص کیا کرتا ہے؟ ہر جگہ پر گناہوں کو تلاش کرتا ہے۔ تو جب گناہ کا تقاضا شدید ہو تو انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے قہر اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بارش شروع ہو چکی ہے۔ جلدی جلدی توبہ کریں، 2 رکعت صلاۃ توبہ کے پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے اس قہر والی مستی سے پناہ مانگیں، کیونکہ مستی کی بھی 2 اقسام ہوتی ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ مستی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک بد مستی ہوتی ہے اور ایک خوش مستی ہوتی ہے۔ خوش مستی وہ ہے جو مالک پر فدا ہو اور گناہ سے نظر بچا کر مست رہے، جو مالک پر فدا ہو اور گناہ سے نظر بچا کر انسان کو مست رکھے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کے اوپر فدا ہونا نصیب ہو جائے وہ یہ بات جان لے، اچھے طریقے سے سمجھ جائے کہ اس کو صحیح مستی ملی ہے، اولیاء اللہ والی مستی ملی ہے اسے، مقبولین بارگاہ کی مستی اسے ملی ہے۔ اور جس پر گناہ کی مستی سوار ہوتی ہے یہ اللہ کے مردود بندوں کی مستی ہے، عذاب الہی اور قہر الہی کی مستی ہے۔ اس لیے ڈر جاؤ، رک جاؤ، جب کبھی دیکھو کہ تقاضا معصیت کا پیدا ہو رہا ہے اور شدید ترین پیدا ہو رہا ہے تو رونا شروع کر دو کہ اے خدا اس قہر کی مستی سے ہمیں محفوظ فرما لیجئے۔ تو اللہ جل شانہ نے اپنے 2 پیغمبروں کا واقعہ بیان فرمایا۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ دل کی اصلاح نہایت اہم چیز ہے۔ اگر دل کی اصلاح نہ ہو تو انسان کو کعبۃ اللہ میں بھی مزہ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کا وہی مزہ لیتا ہے جو گھر والے سے محبت رکھتا ہے۔ آپ کسی کے گھر جائیں لیکن اگر گھر والے سے محبت نہیں ہے تو وہاں جانے کا آپ کو لطف نہیں آئے گا، مزہ نہیں آئے گا۔ اسی لیے ہمارے حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے
کہ ایک شخص نے ایک بزرگ سے کہا کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں. فرمایا فرض حج کر لیا؟ عرض کیا گیا جی ہاں کر لیا. تو اس بزرگ نے فرمایا کہ جس کے گھر جا رہے ہو کیا اس گھر والے سے تمہاری کوئی جان پہچان بھی ہے؟ کہا جان پہچان تو نہیں ہے. فرمایا کہ 1 سال میرے پاس رہ جاؤ، 1 سال کے بعد جب تم جاؤ گے تو اتنا مزہ آئے گا، ایک حج کے اندر تمہیں 10-12 حجوں کا مزہ آئے گا. 1 سال میرے پاس گزارو. گزارنے کے بعد وہ شخص دوبارہ حج کے اوپر گیا اور اس نے جا کر اپنی کیفیات کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت اس کو ایسی ملی کہ کعبۃ اللہ کی عظمت بھی سمجھ میں آئی اور اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ بھی انسان کو سمجھ میں آیا. تو اولیاء اللہ کو اللہ کے گھر سے اللہ مل جاتا ہے. اللہ والے بیت اللہ کا خالی، اللہ کے گھر کا خالی طواف نہیں کرتے، وہ صاحب خانہ کا بھی طواف کرتے ہیں. ان کو خالی گھر کی صرف زیارت نصیب نہیں ہوتی، بصیرت قلب سے وہ اللہ تعالیٰ کی بھی زیارت کرتے ہیں. اسی کو مولانا رومی رحمہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ جو کعبے کو دیکھ لے، عرفات کے میدان میں پہنچ جائے، اس کا حج تو ہو جاتا ہے، لیکن حج رب البیت کرنا، جو گھر والا ہے اس کی زیارت کرنا، یہ اولیاء اللہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ یہ مقام و مرتبہ ہر ایک کو نصیب نہیں فرماتے. اسی لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک ہندو نے کہا کہ مولوی صاحب ہم کو پتھر کے بت پوجنے سے تم منع کرتے ہو، لیکن خود آپ کعبہ شریف جہاں آپ لوگ سجدہ کرتے ہو وہ بھی تو پتھر کا ہے، پھر ہم میں اور تمہارے اندر کیا فرق ہے؟ ہمارے اور تمہارے درمیان پھر کیا فرق رہ گیا؟ میں پتھر کا بت پوجتا ہوں، تم کعبہ شریف جو پتھر کا ہے وہاں جا کے سجدے کرتے ہو. یہ واقعہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی نور اللہ مرقدہ نے بیان فرمایا. تو وہ مولانا جو تھے انہوں نے ہندو کو جواب دیا، فرمانے لگے کافر ہے جو سجدہ کرے بت خانہ سمجھ کر. اگر ہم کعبہ کو سجدہ کریں تو ہم کافر ہو جائیں. ہم نے تو محبوب کی چوکھٹ کے اوپر سر رکھا ہے کہ ہمارے محبوب کا گھر ہے. ہم گھر کو سجدہ نہیں کرتے، گھر والے کو سجدہ کرتے ہیں. یہ تو محض سمت ہے، یہ تو ہمارے محبوب نے ہمیں رخ بتایا ہے کہ جب کعبہ کی طرف تمہارا رخ ہوگا تو تمہاری نماز بھی قبول ہوگی، تمہارا سجدہ بھی قبول ہوگا. یہ رخ اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا ہے. بیت اللہ کو سجدہ کرنے کو خدا نے نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ بیت اللہ جو ہے یہ اللہ ہے. فرمایا یہ تو ہمارا گھر ہے، طواف کرنے کے لیے، حج کے ارکان کو ادا کرنے کے لیے اس کو ہم نے متعین کیا ہے، اس کو خدا مت سمجھنا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجر اسود کا بوسہ لیا تو آپ رونے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تم کیوں روتے ہو؟ عرض کیا کہ جب خدا کا رسول رو رہا ہے تو میں کیوں نہ روں. اور حجر اسود کو یمین اللہ فرمایا گیا بطور نشانی کے، لیکن حجر اسود بھی خدا نہیں ہے. یاد رکھیں بیت اللہ اور ہے، رب البیت اور ہے. وہ تو رخ ہے، حکم ہے کہ اس کی طرف سجدہ کرو، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. اگر کسی کو جگہ نہیں معلوم کہ کعبہ کس طرف ہے، کمپاس قبلہ نما وہ پاس ہے، نہ کوئی بتلانے والا موجود ہے، تو تحری کی جاتی ہے. کوشش کر کے ایک سمت کو متعین کیا جاتا ہے. دل میں سوچو، دل جس طرف گواہی دے دے کہ اس طرف کعبہ ہو سکتا ہے تو اندازے سے جو رخ متعین کر کے نماز پڑھ لو، نماز ادا ہو جاتی ہے. علامہ شامی نور اللہ مرقدہ نے ایک باب باندھا ہے، باب کرامات الاولیاء، رد المحتار کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر کعبہ اٹھ کر کسی ولی اللہ کی زیارت کو چلا جائے تو نماز کیسے ہوگی؟ کعبہ اٹھ کر کسی ولی اللہ کی زیارت کو چلا جائے تو نماز کیسے ہوگی؟ دیکھ لو فتاوی شامی اٹھاؤ، جلد نمبر 1 میں حضرت فرماتے ہیں
کہ کعبہ اگر اٹھ کر کہیں بھی چلا جائے تو جس زمین پر کعبہ شریف ہے، جس کو بنائے ابراہیمی کہا جاتا ہے، اس زمین سے آسمان تک سب کعبہ ہے، لہٰذا وہی رخ کافی ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ کی تحقیق دیکھیں کہ کرامات اولیاء کے کیسے یہ بڑے بڑے علماء معتقد ہوئے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے دو پیغمبروں کا حال بیان کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے۔ قواعد جمع ہے قاعدہ کی، اور قاعدہ کے معنی ہے بنیاد۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بیان القرآن میں قواعد کا ترجمہ دیوار فرمایا، اور فرمایا کہ اشرف علی قواعد کا ترجمہ دیوار سے کیوں کر رہا ہے؟ اس کی وجہ اذ یرفع ہے، جب بنیاد سے چیز آگے اٹھتی ہے، بلند ہوتی ہے، تو اسی کا نام دیوار ہے نا۔ جب بنیاد سے کوئی چیز اٹھتی ہے، بلند ہوتی ہے، تو اس کا نام دیوار ہے۔ یعنی جب بنیاد اوپر اٹھتی ہے تو دیوار کہلاتی ہے۔ تو حضرت نے قواعد کا ترجمہ دیوار کیا، اور اس کی وجہ بھی بیان کی کہ میں نے دیوار ترجمہ کیوں کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ نازل نہیں فرمایا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ، اس کے بعد القواعد، من اور البیت، تین الفاظ نازل فرمائے۔ پھر وَإِسْمَاعِيلُ آخر میں نازل کیا۔ مفتی بغداد علامہ آلوسی سید محمود البغدادی نور اللہ مرقدہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب باپ بیٹے دونوں ایک ساتھ بنا رہے تھے کعبۃ اللہ کو، تو دونوں کا نام ساتھ ساتھ کیوں نازل نہیں فرمایا؟ ابراہیم علیہ السلام کے لفظ کو نازل فرما کر اسماعیل علیہ السلام کے لفظ کو ذرا فاصلے سے نازل کیا، بیچ میں تین الفاظ لے کر آئے، القواعد، من، البیت، یہ تین الفاظ بڑھا دیے، اس لیے تاکہ امت یہ نہ سمجھے کہ تعمیر کعبہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں برابر درجے میں شامل ہیں، بلکہ قیامت تک آنے والی امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ اصل تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اسماعیل علیہ السلام ان کے معاون کے درجے میں ہیں۔ فَإِنَّهُ كَانَ صَغِيرًا وَمُعِينًا لَهُ، اس وقت چھوٹے تھے، ان کے معین اور مددگار تھے۔ مددگار اور ہوتا ہے، اصل تعمیر کرنے والا مستری اور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علامہ آلوسی مفتی بغداد سید محمود البغدادی رحمہ اللہ کو بہت بڑی جزا دے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ بہت پیارا نقطہ بیان کیا کہ دونوں پیغمبروں کے ناموں میں ذرا سا فاصلہ کر دیا تاکہ مساوات، برابری لازم نہ آئے، بانی کعبہ میں اور معین تعمیر کعبہ میں برابری لازم نہ آئے۔ کعبے کو بنانے والا، کعبے کا بانی، اور کعبے کی تعمیر کے اندر معاونت کرنے والا، دونوں ایک سٹیج کے اوپر نہ آ جائیں۔ تو معلوم ہوا کہ کعبہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر ہے، اسماعیل علیہ السلام ان کے مددگار تھے۔ پھر ان دونوں بزرگوں نے، دونوں پیغمبروں نے دعا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار کرم کرتے ہوئے ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیجئے۔ تقبل، تقبل باب تفاعل سے ہے،
جس میں خاصیت تکلف کی ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ بتکلف قبول فرما لیجئے، ہماری قابلیت کو نہ دیکھیں، آپ کی عظمت، ایسی عظمت جو غیر محدود ہے، اس کے شایان نشان ہماری تعمیر نہیں ہے۔ آپ کے کعبۃ اللہ کی جو شان ہے ویسی تعمیر ہم سے نہیں ہو سکی، لیکن آپ کرم کرتے ہوئے پھر بھی ہماری اس محنت کو قبول کر لیجئے۔ انک انت السمیع العلیم، آپ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ ان دو ناموں سمیع اور علیم کے نزول کی وجہ بھی بیان کی اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی یہ دو صفات کیوں نازل فرمائی۔ انک انت السمیع العلیم، یعنی السمیع لدعائنا، آپ ہماری دعا کو سن رہے ہیں، والعلیم بنیاتنا، اور ہماری نیت سے آپ باخبر ہیں کہ ہم نے آپ ہی کے لیے یہ کعبہ بنایا۔ دیکھیں کتنی پیاری قرآن کریم کی تفسیر بیان کی۔ انک انت السمیع العلیم، السمیع لدعائنا والعلیم بنیاتنا، آپ ہماری دعا کو سن رہے ہیں اس لیے آپ سمیع ہیں، آپ علیم ہیں اس لیے کہ ہماری نیتوں سے باخبر ہیں کہ ہم نے کعبۃ اللہ کیوں بنایا۔ اور پھر سمیع اور علیم میں ایک خاص قسم کا ربط ہے۔ دنیا میں آدمی بعض اوقات سنتا ہے لیکن دل کے حال سے باخبر نہیں ہوتا، تو سمیع تو ہوتا ہے، علیم نہیں ہوتا، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے لیے سمیع کا معنی الگ ہے، بندے کے لیے سمیع کا معنی الگ ہے۔ مثلا ایک شخص دوسرے شخص کے سامنے اس کی خوب تعریف کر رہا ہے لیکن دل میں بغض رکھتا ہے، تو دوسرا شخص سن تو رہا ہے لیکن دل کے بغض سے بے خبر ہے۔ سمیع تو ہے، علیم نہیں ہے، سن تو رہا ہے، نیت کو نہیں جان رہا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ محال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ وہ ہر ظاہر اور باطن سے باخبر ہے۔ اب دونوں پیغمبروں نے سمیع کے بعد علیم فرمایا کہ آپ ہماری دعا کو سن بھی رہے ہیں اور ہمارے دل کے حال سے بھی باخبر ہیں کہ ہم نے یہ کعبۃ اللہ صرف اور صرف آپ کے لیے تعمیر کیا۔ اس کے بعد دونوں پیغمبروں نے دعا مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ وجعلنا مسلمین لک سے کیا مراد ہے، کیونکہ مسلمان تو وہ تھے، پیغمبر تو مسلمان ہوتا ہی ہے، اور مسلمانوں میں سب سے بڑا مسلمان وقت کا پیغمبر ہوتا ہے۔ اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ وجعلنا مسلمین لک کا معنی یہ نہیں کہ ہم کو مسلمان بنا دیجئے، بلکہ معنی یہ ہے کہ مسلمان تو ہم ہیں ہی، اے اللہ ہم دونوں کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا لیجئے، ہمارے اخلاص میں اور زیادہ ترقی عطا فرما دیجئے۔ جو ایمان اور یقین اور جو اطاعت اور اخلاص اس وقت ہمیں حاصل ہے، ہمیں اس سے بھی زیادہ اعلیٰ درجے کی یہ چیزیں عطا کر دیجئے۔ یہاں یہ مراد ہے۔ اس لیے صرف ترجمہ دیکھنا کافی نہیں ہے، ترجمے کے ساتھ تفسیر دیکھنا بھی ضروری ہے، اور تفسیر میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے پوچھنا بھی ضروری ہے، ورنہ آدمی بسا اوقات غلط مطلب سمجھ جاتا ہے۔ مسلمین، اب یہاں مسلمین کے بارے میں وہ سوچے گا کہ نبی تو مسلمان ہوتے ہیں، پھر وہ مسلمین علاقہ کی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن تفسیر سے معلوم ہوا کہ اس سے مراد اخلاص، اطاعت، فرما برداری میں ترقی مانگی جا رہی ہے۔
وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہم کو حج کے احکام بھی بتلا دیجئے کہ حج کس طرح کرنا ہے، طواف کس طرح کرنا ہے، منا میں کب قیام کرنا ہے، وقوف عرفات کا دن اور وقت کیا ہے، مزدلفہ میں قیام کب کرنا ہے، ہمیں حج کے پورے احکام بتلا دیجئے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اس میں تمام کے تمام ارکان حج شامل ہیں۔ اسی لیے مفسرین کرام یہ بات لکھتے ہیں کہ آپ حج میں جتنے کام کرتے ہیں، آپ حج میں جتنے کام کرتے ہیں، یہ کوئی من گھڑت اور خیالی پلاؤ نہیں ہے، بلکہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے حج کا پورا طریقہ اور پورے احکامات بتلائے ہیں۔ اور کعبۃ اللہ جہاں واقع ہے، کعبۃ اللہ جہاں موجود ہے، وہ پورے عالم کا وسط ہے، درمیان ہے۔ آج سائنس کی دنیا اور پورا دنیا کفر حیران ہے کہ زمین کے بالکل بیچوں بیچ درمیان میں کعبہ کیسے بنایا گیا۔ اس وقت تو پیمائش کے آلات ہی نہیں تھے، سائنس کی ترقی ہی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا کہ اس جگہ پہ کعبے کی بنیاد رکھو، اس جگہ پہ کعبے کی بنیاد رکھو جو پوری دنیا کا وسط ہے، درمیان ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا دونوں پیغمبروں کی دعا ہے، لہٰذا ان کی دعا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے بذریعہ جبرائیل امین تمام مناسک حج اور پورا حج کا طریقہ بیان کیا۔ آج ہم لوگ جو حج کرتے ہیں، یہ پورا طریقہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بتلایا ہوا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی نازل ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورے کا پورا طریقہ حج ہمیں بتلایا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر توجہ فرمائیے، یعنی اپنی توجہ اور مہربانی کو ہم پر قائم فرما دیجئے۔ تُبْ عَلَيْنَا کی تفسیر علامہ آلوسی نور اللہ مرقدہ نے فرمائی ہے، اے وفقنا للتوبہ، یعنی ہم کو توفیق توبہ دے دیجئے، توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ سے مراد توفیق توبہ ہے۔ جس کو توفیق توبہ نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی سے بہت دور ہے، وہ مقام بعد میں مبتلا ہے۔ توب علینا اے وفقنا للتوبہ، اے اللہ ہم کو توفیق توبہ عطا کر دیجئے۔ یہاں پر علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالی، یہاں پر علامہ آلوسی نور اللہ مرقدہ نے ایک اشکال قائم کیا کہ پیغمبر سے تو گناہ کا ارتکاب ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے۔ معصوم ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو خود گناہوں سے بچا بچا کے رکھتے ہیں، پھر یہاں دونوں پیغمبر کیوں توفیق توبہ مانگ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عوام کی توبہ اور ہے، خواص کی توبہ اور ہے۔ عوام کی توبہ اور ہے، خاص لوگوں کی توبہ اور ہے، اور یہاں پر نہ عوام کی توبہ مراد ہے نہ خاص لوگوں کی توبہ مراد ہے، بلکہ ان لوگوں کی توبہ مراد ہے جو اخص الخواص ہیں، خاصوں کے بھی جو خاص ہیں۔ یعنی عام مسلمانوں کی توبہ ہوتی ہے گناہوں سے، الرجوع من المعصیت الی الطاعہ، الرجوع من المعصیت الی الطاعہ، کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت میں لگا لے، یہ عام مسلمان کی توبہ ہے۔ اور امت کے خاص لوگوں کی توبہ ہوتی ہے کہ غفلت سے رجوع کر لیں، الرجوع من الغفلت الی الذکر، غفلت میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کر رہے، کچھ لمحے ایسے گزر رہے ہیں جو یاد الہی سے خالی ہیں، تو وہ ان لمحات میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں، تو غفلت سے رجوع ہو جاتا ہے۔ یہ خاص لوگوں کی توبہ ہے۔ اور اخص الخاص لوگ جن کو آپ پیغمبر اور رسول کہہ سکتے ہیں، ان کی توبہ کیا ہے؟ لرفع الدرجات والترقی فی المقامات، یعنی
جب نبی اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم قرب کے جس مقام پر اب ہیں، اے اللہ اس میں اور ترقی دے دیجئے، ہمارے درجات کو اور بلند فرما دیجئے، ہمارے مقام قرب میں اور ترقی فرما دیجئے۔ کھول کے دیکھ لیں روح المعانی، علامہ آلوسی نور اللہ مرقدہ یہی معنی بیان کرتے ہیں۔ اور اچھی طرح یہ بات سمجھ لیں کہ انبیاء گناہوں سے پاک اور صاف ہوتے ہیں، انبیاء سے کبھی بھی گناہ سرزد نہیں ہوتے، انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کو خود گناہوں سے بچاتے ہیں، نبی سے گناہ صادر نہیں ہوتا۔ اگر نبی توبہ کرتے ہیں تو ان کی توبہ یہ ہے الرفع الدرجات، تو ان کی توبہ یہ ہے لرفع الدرجات والترقی فی المقامات، کہ وہ اپنے مقامات میں اور ترقی کرنا چاہتے ہیں، اور ترقی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، مقام قرب میں اور اضافہ چاہتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اکابر کی تفاسیر نہ دیکھے تو پھر ظاہر ہے گمراہی کے اندر مبتلا ہوگا، اور مختلف قسم کے اشکال اور شبہات اس میں پھر پیدا ہو جائیں گے کہ پیغمبر آخر کس بات کی توبہ مانگ رہے ہیں۔ تو علامہ آلوسی نور اللہ مرقدہ نے تفسیر روح المعانی میں اتنے بڑے اشکال کو 2 جملوں میں منٹوں میں حل کر دیا کہ پیغمبروں کی توبہ ہے لرفع الدرجات والترقی فی المقامات، کہ رفع درجات اور مقام قرب میں ترقی کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک آپ تواب بھی ہیں رحیم بھی ہیں، یعنی آپ توجہ فرمانے والے اور مہربانی فرمانے والے ہیں۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تواب کو پہلے کیوں نازل کیا، رحیم کو بعد میں کیوں نازل کیا؟ اس میں بھی بڑا عجیب نکتہ ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا جو اسلوب ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے، جس مقام پر اللہ تعالیٰ رحمت کو نازل فرماتے ہیں، جس بندے پر اللہ تعالیٰ رحمت کو نازل فرماتے ہیں، پہلے اسے توبہ کی توفیق دیتے ہیں۔ تواب کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے مقدم فرمایا کہ ہم جس پر رحمت نازل کرتے ہیں پہلے اس کو توفیق توبہ دیتے ہیں، اور توبہ کے ساتھ ہی پھر رحمتوں کا نزول فرما دیتے ہیں۔ توفیق توبہ اور نزول رحمت خداوندی دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، آگے آگے توفیق توبہ ہے، پیچھے پیچھے نزول رحمت الہی ہے، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، ایک دم ملے ہوئے آتے ہیں۔ توفیق توبہ اور رحمت کا نزول ساتھ ساتھ ہوتا ہے، جس نے اللہ سے معافی مانگ لی وہ اللہ تعالیٰ کے سائے رحمت میں آ گیا، 1 سیکنڈ کی دیر نہیں ہوتی، ادھر توفیق توبہ شروع ہوئی، ادھر رحمت الہیہ کا نزول شروع ہو گیا، 1 سیکنڈ کی تاخیر نہیں ہوتی۔ لیکن توفیق توبہ پہلے ہے، خواہ 1 سیکنڈ ہی پہلے کیوں نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تواب کو پہلے بیان کیا، رحیم کو مؤخر ذکر کیا، تواب کو پہلے بیان کیا، رحیم کو بعد میں ذکر کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم کے اندر اسلوب ہے جو ہمیں بہت کچھ سمجھاتا ہے۔ اور پھر دوسری وجہ علامہ آلوسی سید محمود البغدادی رحمہ اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ فرقہ معتزلہ جو ایک گمراہ قسم کا فرقہ ہے، جس نے یہ دعویٰ کیا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرنا اپنے اوپر قانوناً لازم سمجھتے ہیں، اس کو معاف کرنا اللہ تعالیٰ پر نعوذ باللہ من ذالک کوئی فرض ہے، اس لیے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 لفظ نازل فرما دیے، تواب اور رحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ آئندہ زمانے میں ایک نالائق قسم کا، گمراہ قسم کا، معتزلہ کا فرقہ پیدا ہوگا جو ایسا بےہودہ قسم کا دعویٰ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں الفاظ کو نازل فرمایا، لفظ تواب کو نازل فرمایا، لفظ رحیم کو نازل فرمایا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں
کہ تواب اور رحیم کے اس تقدم اور تاخر میں، آگے اور پیچھے آنے میں اللہ تعالیٰ نے معتزلہ کا رد فرمایا کہ اے نالائکو، اگر میں تمہاری توبہ کو قبول کر لیتا ہوں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ قانونی طور پر مجھ پر فرض ہے، میں رحیم ہوں، شان رحمت سے تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہوں، شان قانون سے توبہ کو قبول کرنا میرے ذمہ نہیں ہے، یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے، قانون نہیں ہے، میں شان رحمت سے تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ کیا بلاغت ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں۔ آئیں دیکھیں، قرآن کریم کو کھولیں، کیا یہ انسان کا کوئی کلام ہو سکتا ہے؟ کیا انسان کتنا ہی فصیح اور بلیغ کیوں نہ ہو جائے، کبھی اس طرح کا کلام کر سکتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کلام فرمایا؟ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، شان رحمت سے ہم بندوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، یاد رکھنا یہ بات۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اس میں بھی ایک خاص ربط ہے۔ ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد اختر نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی نور اللہ مرقدہ کے کپڑے دھو رہا تھا اور حضرت مسجد میں تلاوت کر رہے تھے۔ تلاوت کرتے کرتے حضرت دوڑ کر آئے اور فرمایا حکیم اختر جلدی آؤ، اس وقت ایک بڑا عجیب و غریب مجھے علم عطا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بخشش کی صفت غفور پہلے بیان کی، اس کے بعد ودود نازل فرمایا۔ تو غفور کی صفت کے بعد ودود کو کیوں نازل کیا؟ اس لیے کہ اے بندو، معلوم ہے کہ ہم تم کو کیوں معاف کرتے ہیں، کیونکہ ہم تم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تمہیں اتنی معافیاں ہم اس لیے دیتے ہیں کہ ہم تم سے محبت بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دوسرا نام ودود جو نازل فرمایا، یہ سبب ہے مغفرت کا، یہ مغفرت کا سبب ہے، یعنی اے بندو تمہیں ہم جلد معاف کیوں کرتے ہیں، کیوں تمہیں معاف کر دیتے ہیں؟ تم اتنے گناہ کرتے ہو پھر معافی مانگنے آ جاتے ہو، تم اتنے گناہ کرتے ہو پھر کہتے ہو یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ نے غفور کے بعد ودود نازل فرما کے یہ بتا دیا کہ ہم تمہیں جو جلد معاف کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تم سے بے حد محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے تمہیں پالا ہے، ہم نے تمہیں پالا ہے۔ والدین اولاد کو پالتے ہیں تو والدین کے دل میں اولاد کی محبت آ جاتی ہے۔ آپ اگر ایک بلی کو پالتے ہیں، بلی کو پالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بلی کی بھی محبت آپ کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں پالتے ہیں، ہم سے اللہ تعالیٰ کو محبت نہیں ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں پالتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت نہیں ہوگی؟ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہو جو توبہ ہی نہ کرے، گناہ کرنے کے بعد توبہ ہی نہ کرے، وہ ذلیل ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے، خسارے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ خیر، میں جو آپ کے سامنے بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ اللہ کے دونوں پیغمبروں نے ایک دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ہماری اولاد اور خونی رشتوں میں ایک پیغمبر عطا فرما دیجئے، یعنی سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر ان سے نبوت اور رسالت کا کام لے لیجئے، ان کو مبعوث فرما کر نبوت اور رسالت والا کام لے لیجئے۔ مقاصد کو بھی بیان کیا، یتلو علیہم آیاتک، آپ کے کلام کی آیات وہ پڑھ کر لوگوں کو سنائیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور آپ کی کتاب کی وہ تعلیم دیں۔ پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے ہمارے پروردگار ایک ایسا پیغمبر بھیج دیجئے، یعنی نبی آخر الزماں
سید الانبیاء سید المرسلین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیجئے جو آپ کے کلام کی تلاوت لوگوں کو سنائیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ آپ کی کتاب کی تعلیم لوگوں کو دیں، یعنی آپ کے کلام کے الفاظ کے معانی سمجھائیں، یفہمہم الفاظہ قرآن پاک کے الفاظ کو وہ سمجھائیں، ویبین لہم کیفیت ادائہ اور ہر لفظ کی کیفیت ادا کو بھی سکھلائیں کہ یہ لفظ کیسے ادا کیا جاتا ہے، یعنی قرات کی تعلیم بھی دے، تجوید کی تعلیم بھی دے، تزکیے کی تعلیم بھی دے۔ تو جہاں اس آیت سے اور بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، وہاں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کریم کے مکاتب، ان کا ثبوت بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ جہاں تجوید سکھائی جاتی ہے، جہاں قرات سکھائی جاتی ہے، ان مکاتب کا، ان درسگاہوں کا ثبوت قرآن کریم کی اسی آیت سے ثابت ہے، اور اسی آیت سے دارالعلوم کا ثبوت بھی موجود ہے، جہاں اسی اللہ تعالیٰ کے کلام کی تفاسیر بیان کی جاتی ہے۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ تو مقاصد بعثت نبوت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتک، ہمارا نبی ہماری آیات لوگوں کو سناتا ہے۔ اس سے قرآن کریم کے مکاتب قائم کرنے کا ثبوت ہو گیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اس سے مدارس کا، دارالعلوم کے قیام کا ثبوت ہو گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کی بعثت کے مقاصد کو جاری رکھنا امت پر فرض عین ہے، اس لیے مدارس کا نظام بھی ضروری ہے، مدارس کی بقا بھی ضروری ہے، اور مکاتب بھی ضروری ہیں۔ تو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے دوران دونوں پیغمبر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم، اور وہ نبی ایسا ہو جو دلوں کا تزکیہ بھی کرے، ان کو پاک بھی کرے۔ کیا مطلب؟ کہ اے اللہ کعبہ تو ہم نے بنا دیا، لیکن اگر دلوں کا کعبہ صحیح نہیں تو اس کعبہ کی، بیت اللہ کی کسی کو قدر معلوم نہیں ہوگی۔ آپ کے گھر کی عزت وہی کرے گا جس کا دل صاف ہوگا، جس کے دل میں خدا کا عشق اور محبت ہوگی۔ دونوں نبی کعبہ بنانے کے بعد یہ دعا مانگ رہے ہیں، کیونکہ مسلمان کا دل کعبہ ہے، مسلمان کا دل بھی کعبہ ہے، پہلے اس کو غیر اللہ سے پاک کرو۔ اسی لیے کلمہ میں پہلے آتا ہے لا الہ، کہ دل کو لا الہ سے خالی کرو، اللہ کے سوا سب کو دل سے نکالو، پھر الا اللہ کا نور ملے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی نورانیت قلب میں داخل ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بتوں کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بتوں کو کعبے سے نکال دیا، مگر جب تک دل سے غیر اللہ کے بت نہیں نکلیں گے اس وقت تک یہ دل اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو، اللہ تعالیٰ کے کعبہ کی عظمتوں کو نہیں پہچان سکتا۔ اس لیے مزکا اور مصفا اور گناہوں سے توبہ کر کے جو متقی افراد، جو متقی لوگ حج کرتے ہیں، ان کو کعبہ شریف میں کچھ اور ہی نظر آتا ہے، انہیں کعبے کے انوارات اور تجلیات کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے درخواست کی کہ اے اللہ ہماری اولاد میں ایسا رسول بھیج دیجئے جو لوگوں کا تزکیہ کریں۔ اس سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ آپ قیامت تک میری اولاد میں ایسے علماء ربانیین پیدا کر دیجئے جو آپ کے دیے ہوئے دین کے باغ کو پانی دیں، اس کو ہرا بھرا رکھیں، ہمارے مساجد، ہمارے مدارس، ہمارے دارالعلوم کو قائم رکھیں، ہمارے دین کے نظام کو، ہماری دین کی تحریکوں کو جاری رکھیں۔
تو یتلو علیہم آیاتک سے قرآن کریم کے مکاتب کا ثبوت ملتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اس سے مدارس کا ثبوت ملتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ یہاں سے خانقاہوں کے قیام کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ تزکیہ بھی نبوت کے بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ نبوت اب ختم ہو چکی ہے لیکن کار نبوت باقی ہے۔ کیا معنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نائبین اور وارثین کے ذریعے قیامت تک قرآن کریم کے علوم اور معارف چلتے رہیں گے، مدارس کے ذریعے سے اسلام کا بول بالا ہوتا رہے گا، مدارس کے ذریعے سے دین کا علم پھیلتا رہے گا، خانقاہوں کے ذریعے سے دلوں کی صفائی ہوتی رہے گی، دلوں کو غیر اللہ سے پاک کیا جاتا رہے گا، اخلاص کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا جاتا رہے گا۔ اسی لیے ہمارے اکابر یہ فرمایا کرتے تھے کہ مدرسوں سے، تبلیغی جماعت سے اعمال کو وجود ملتا ہے، مدرسوں سے، مدارس سے اور تبلیغی جماعتوں سے اعمال کو وجود ملتا ہے۔ غور سے سنیں ذرا یہ بات، مدرسوں سے، جماعتوں سے اعمال کو وجود ملتا ہے، خانقاہوں سے اعمال کو قبولیت ملتی ہے، اللہ والوں سے اخلاص ملتا ہے جس کی برکت سے اعمال قبول ہوتے ہیں، ورنہ اعمال میں ریا اور دکھلاوا آ جاتا ہے۔ اسی لیے بانی تبلیغی جماعت حضرت مولانا الیاس نور اللہ مرقدہ جب تبلیغ سے واپس آتے تھے تو اپنے بزرگوں کی خدمت میں جا کر اپنی صفائی کراتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ مخلوق میں زیادہ خلط ملط ہونے کی وجہ سے، مخلوق کے ساتھ زیادہ ربط رکھنے کی وجہ سے دل میں غبار آ جاتا ہے، جس کی صفائی کے لیے میں خانقاہ میں آتا ہوں۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں جو موٹر زیادہ چلتی ہے اس کی ٹیوننگ بھی زیادہ ضروری ہوتی ہے، ورنہ گرد و غبار سے انجن خراب ہو جاتا ہے، موٹر خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دل میں ریا ہے، دکھلاوا ہے، بڑائی ہے، آ جاتی ہے، اس کی صفائی کے لیے خانقاہیں موجود ہیں۔ تو خانقاہوں کا ثبوت قرآن کریم کی اسی آیت سے ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اے پیغمبر آپ ان کا تزکیہ بھی فرمائیے۔ اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ معلم ایسا ہونا چاہیے جو کتاب بھی پڑھائے اور حکمت بھی بتلائے۔ اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ معلم ایسا ہونا چاہیے جو کتاب بھی پڑھائے اور حکمت بھی بتلائے، کتاب کے اسرار و رموز بھی سمجھائے، کتاب کا علم بھی مہیا کرے اور ساتھ حکمت کی باتیں بھی بتلائے۔ اسی لیے ہمارے حضرت شاہ کی محمد اختر نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، جو صاحب حکمت نہیں ہے اس کی تعلیم ناقص ہے، جو صاحب حکمت نہیں ہے اس کا صاحب کتاب ہونا اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ خالی رٹا لگا لینے سے، ترجمہ کر لینے سے تعلیم کتاب کا حق تھوڑی ادا ہوتا ہے۔ تعلیم کتاب کا حق ادا کرنے کے لیے حکمت بھی ضروری ہے۔ اور پھر حکمت کی 5 تفسیریں ذہن میں بٹھا لیجئے، اور پھر حکمت کی 5 تفسیریں یاد کر لیجئے۔ حضرت علامہ آلوسی سید محمود البغدادی رحمہ اللہ حکمت کی 5 تفاسیر بیان کرتے ہیں۔ پہلی تفسیر یہ بیان کی، حقائق الکتاب و دقائقہ، کہ وہ معلم، وہ استاذ کتاب اللہ کے حقائق اور اسرار اور حکم اور اس کی باریکیاں بتلائے، کہ وہ معلم، وہ استاد کتاب اللہ کے حقائق بتلائے، قرآن کریم کے رازوں سے پردہ اٹھائے۔ پہلی تفسیر یہ بیان کی، حقائق الکتاب و دقائقہ، کہ کتاب کا وہ معلم، کتاب کا وہ استاذ اللہ تعالیٰ کے حقائق اور اسرار سے پردہ اٹھائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات بتلائے اور ان احکامات کی باریکیاں بھی سمجھائے۔ یہ علامہ آلوسی نور اللہ مرقدہ نے حکمت کی تعریف بیان کی،
حقائق الکتاب و دقائقہ، پھر دوسری تشریح یہ بیان کی طریق السنتی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ سکھلائے اور سنت کا ہر طریقہ حکیمانہ انداز میں سکھلائے۔ مثال کے طور پر مسجد میں داخل ہوتے وقت رحمت کی دعا ہے، نکلتے وقت فضل کی دعا ہے۔ رحمت سے مراد وہی رحمت جو معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو التحیات کے جواب میں عطا فرمائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ، اے اللہ میری تمام زبانی عبادتیں آپ کے لیے، میری ہر زبانی عبادت آپ کے اوپر فدا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا السلام علیک ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی۔ آپ قولی عبادت مجھ کو دے رہے ہیں تو میری طرف سے قولی سلام لے لیجئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والصلوات، اے خدا بدنی عبادتیں بھی آپ کے لیے۔ تو اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورحمت اللہ، اے نبی آپ پر میری رحمتیں نازل ہوں۔ آپ نے بدنی عبادتیں مجھے پیش کیں تو اس کا انعام یہ لے لیجئے کہ میری رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ یہ رحمت انعام ہے نماز کا، یہ رحمت انعام ہے بدنی عبادات کا۔ تو جو رحمت معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی تو رحمت للعالمین نبی نے چاہا کہ میری امت کو بھی وہ عطا ہو جائے، لہٰذا آپ نے مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا سکھلا دی کہ کہو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میری امت جو بدنی عبادت کے لیے آ رہی ہے، نماز کے لیے آ رہی ہے، اس کو بھی وہ رحمت عطا کر دیجئے جو معراج میں آپ نے مجھے عطا کر دی تھی، میری امت اس رحمت سے محروم نہ رہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والطیبات، اور میرا سب مال اے اللہ آپ کے اوپر فدا، میری مالی عبادتیں بھی آپ کے لیے، میرا مال بھی آپ کے اوپر فدا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وبرکاتہ، اے نبی میری برکتیں آپ کے اوپر نازل ہوں، جو ہم پر مال خرچ کرے گا ہماری برکتیں اس پر نازل ہوں گی۔ برکت کے کیا معنی ہیں؟ علامہ راغب اصفہانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ برکت کے معنی ہے فیضان خیرات الہیہ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے خیرات کی بارش، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر خیر اور بھلائی کی بارش ہوتی ہے۔ تو وہ برکاتہ سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور مسجد سے نکلتے وقت جو دعا ہے اللہم انی اسألک من فضلک، تو فضل سے مراد رزق ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز پوری کر چکو تو زمین پر چلو پھرو اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے روزی تلاش کرو، اور خدا کی روزی کو تلاش کرو۔ اب دکان کھولو، روزی تلاش کرو۔ فضل سے یہاں مراد روزی ہے۔ جب رزق کا نام اللہ نے فضل رکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلا دیا کہ جب عبادت کر کے مسجد سے نکلو تو اللہ میاں سے کہو اے اللہ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ سے آپ کے رزق کا سوال کرتا ہوں۔ مطلب یہ کہ اے اللہ باطن تو نور سے بھر گیا، عبادت کر کے ابھی مسجد سے نکل رہے ہیں، مگر آپ نے پیٹ بھی تو دیا ہے نا، کچھ اس میں بھی ڈالنا ہے، کوئی روٹی کھانی پڑے گی، کوئی انڈا کھانا پڑے گا، کوئی مکھن بھی عطا کر دیجئے۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ سے اس دعا کا خاص ربط معلوم ہوا کہ نبی سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا مزاج شناس کوئی نہیں ہوتا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اذا قضیت الصلاۃ کے بعد وابتغوا من فضل اللہ، اللہ تعالیٰ روزی کے تلاش کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، تو رحمت للعالمین نبی نے مسجد سے نکلتے وقت یہ دعا سکھلا دی کہ اب اللہ تعالیٰ سے روزی مانگو کہ اے اللہ اب ہم مسجد سے نکل رہے ہیں، آپ ہم کو روزی بھی عطا کر دیجئے۔ تو حکمت کی دو تفسیریں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ پہلی تفسیر یہ ہے حقائق الکتاب و دقائقہ، دوسری تفسیر ہے طریق السنہ،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ سکھائیں. مثال کے طور پر نماز تو فرض ہے، مگر نماز کا پورا طریقہ قرآن کریم میں موجود نہیں. ایسا ہی ہے نا، قرآن پاک میں تو نماز پڑھنے کا حکم موجود ہے، لیکن پڑھنی کیسے ہے وہ طریق و سنہ ہے. نبی کے طریقے پر جو نماز ہوگی وہ ادا بھی ہوگی، وہ قبول بھی ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ بات ارشاد فرمائی، صلو کما رأیتمونی اصلی، اے صحابہ نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یہ مقام اور مرتبہ صرف صحابہ کرام کی آنکھوں کو حاصل ہے. یہ شرف صرف اور صرف صحابہ کرام کو حاصل ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نماز میں دیکھا ہے. صحابہ کے علاوہ اور کون ہیں جنہوں نے پیغمبر کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہو؟ بڑے سے بڑا امام بھی ہو، بڑے سے بڑا محدث بھی ہو، بڑے سے بڑا فقیہ بھی ہو، بڑے سے بڑا مفسر بھی ہو، کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں. یہ صحابہ کرام کی قسمت تھی کہ انہوں نے نبوت کو اپنی آنکھوں سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، بس اس کی نقل اتار لو، اس کی صورت بنا لو. نبوت کی نماز کی باطنی کیفیات ہمیں کہاں حاصل ہو سکتی ہیں؟ مقام نبوت کی طرح کی نماز ہماری کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس میری نقل کر لو، جیسے میں نماز میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، جیسے میں رکوع اور سجود کرتا ہوں، جیسے میں قیام و قعود کرتا ہوں، تم ویسے ہی نقل کر لو. نقل کی برکت سے تمہیں سب انعام مل جائیں گے. نقل کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری نماز کو بھی قبول کر لیں گے. تو صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں تم اس کی نقل کر دو، ورنہ وہ دل کہاں سے لاؤ گے جو پیغمبر کے سینے میں ہے؟ وہ مقام نبوت کہاں سے پاؤ گے؟ لہذا ہمارا کام صرف نقل کرنے سے بنتا ہے. خیر، میں جو بات آپ کے سامنے عرض کرنے لگا تھا، حکمت کی 2 تفسیریں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. پھر حکمت کی ایک تیسری تفسیر بھی ہے، الفقہ فی الدین، دین کی اس آدمی کو سمجھ بھی ہو. بعض لوگ علم بہت زیادہ حاصل کرتے ہیں لیکن دین کی سمجھ نہیں ہے، تفقہ نہیں ہے، گہرائی نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے. دین کی سمجھ بھی ہونا ضروری ہے. ہمارے حضرت مولانا شاہ عبد الغنی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ 1 من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے. 1 من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے. علم کے لیے عقل و فہم بھی چاہیے. بے وقوف انسان اگر اس کو آپ مولوی بنا دو گے، اس کے ہاتھ میں آپ منبر و محراب دے دو گے تو وہ اس کا غلط استعمال کرے گا. ہمارے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ لندن میں ایک شخص نے گیراج میں موٹر کار کو پیش کیا کہ بھائی اس کو ٹھیک کر دو. اب اس گیراج والے نے ایک چھوٹی سی ہتھوڑی اٹھائی اور ایک پرزے کے اوپر زور سے ٹھک کر کے مارا اور پھر کہنے لگا لاؤ بھی 10 پاؤنڈ دو. تو موٹر والے نے کہا کہ بھئی میاں ایک ہتھوڑا مارا اور اس کے تم 10 پاؤنڈ مانگ رہے ہو، یہ محنت تو 1 پاؤنڈ کے بھی برابر نہیں ہے، تم اتنے پیسے کیوں مانگ رہے ہو؟ تو گیراج والے نے پتہ کیا کہا کہ میں نے ہتھوڑے مارنے کا پیسہ نہیں لیا، اس دماغ کا لیا ہے کہ ہتھوڑی مارنی کہاں پہ ہے، کس پرزے کے اوپر مارنی ہے، اس چیز کا پیسہ لیا ہے. یہ میں نے حکمت کی مثال آپ کو دی ہے، تو اس کا نام حکمت ہے. الفقہ فی الدین کے معنی یہ ہے کہ ہم دین کو کس طرح استعمال کریں، کیسے دین کو سمجھائیں، کیسے اس کی ایکسپلینیشن کریں. ہمارے حضرت مولانا شاہ عبد الغنی نور اللہ مرقدہ سے ایک بدعتی آدمی مرید ہو گیا.
اب اس نے پوچھا کہ حضرت میں عہد نامہ بھی پڑھتا ہوں، درود تاج بھی پڑھتا ہوں، درود لکھی، یہ سارے کے سارے پڑھتا ہوں۔ تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ کتنی دیر تک پڑھتے ہو؟ کہنے لگا جی 50 منٹ تک پڑھتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا درود زیادہ بہتر ہے یا علماء کا؟ اس نے کہا علماء تو نبی کے غلام ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سب کے آقا ہیں۔ فرمایا کہ اتحیات کے بعد جو درود پاک ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ ہے، لہٰذا تم اس درود کو 25 منٹ پڑھ لیا کرو۔ وہ باقی پڑھنے ہیں تو پڑھتے رہو، لیکن اس درود کو 50 منٹ نہ پڑھو، آدھا کر لو، 25 منٹ پڑھ لو۔ اب اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ یہ سب حرام ہے، ناجائز ہے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ فوراً کہتا اوف ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ آپ نے کیا بات کہہ دی۔ اللہ والے حکمت کے ساتھ بات کو سمجھاتے ہیں۔ الفقہ فی الدین، محبت سے اللہ تعالیٰ کے محبت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب بلاتے ہیں، اور محبت ملتی ہے اہل محبت کی صحبت سے۔ صحبت میں رہتے نہیں، پھر خشکی آتی ہے، پھر لوگوں سے بھاگتے ہیں، لوگ ان سے بھاگتے ہیں اور وہ لوگوں سے بھاگتے ہیں۔ یہاں مجھے یہ بات بھی یاد آئی، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اس شخص کی توحید کامل نہیں ہے جس کے قلب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت نہ ہو۔ یہ بات یاد رکھیں، اس کی توحید بھی کامل نہیں ہے۔ اگر درود پاک نہیں پڑھو گے تو تمہاری دعائیں، تمہاری آہ و فغاں یہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں، تمہاری آہ و فغاں عرش الہی تک پہنچے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو۔ خیر، میں جو بات آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا وہ حکمت کے حوالے سے تھی۔ حکمت کی چوتھی تفسیر علامہ آلوسی نور اللہ مرقدہ نے یہ بیان کی، ما تکمل بہ النفوس، کہ وہ علوم جن سے انسانوں کے نفس اللہ والے بن جاتے ہیں، من الاحکام والمعارف، ایسے احکام، ایسے علوم و معارف بیان کیے جائیں جن سے انسان کا نفس مصفہ ہو جائے، مزکہ ہو جائے، مجلہ ہو جائے، اللہ والا بن جائے۔ یہ ساری باتیں حکمت میں داخل ہیں۔ ما تکمل بہ النفوس، ما تکمل بہ النفوس من الاحکام والمعارف، وہ کیا چیز ہے جس سے نفوس پاک ہوتے ہیں؟ اللہ کے احکام کو، اللہ کی باتوں کو، اللہ کی معرفت کو محبت اور عظمت کے ساتھ بیان کرو تاکہ انسان کو اللہ کی پہچان ہو جائے۔ معرفت سے محبت پیدا ہوتی ہے، محبت سے فرما برداری کی توفیق ملتی ہے۔ معرفت سے محبت پیدا ہوتی ہے اور پھر اس محبت سے فرما برداری کی توفیق ملتی ہے۔ اگر معرفت اور پہچان ہی نہیں ہے تو محبت کیسے ہوگی؟ پہچان ہی نہیں ہے، کسی کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں تو محبت کیسے کریں گے؟ تو حکمت کی چوتھی تفسیر یہ ہے، ما تقبل بہ النفوس من الاحکام والمعارف، کہ اللہ تعالیٰ کے احکام و معارف کو محبت اور عظمت کے ساتھ بیان کرو تاکہ انسان اللہ کی ذات کو پہچان سکیں۔ اور پھر پانچویں تفسیر یہ ہے، وضع الاشیاء فی محالھا، محل کی جمع محال ہے، یعنی ہر چیز کو اس کے محل میں استعمال کرو۔ جس چیز کو جس کام کے لیے اللہ نے بنایا اس کو اسی کام میں استعمال کرو۔ آنکھیں اللہ نے بنائی کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے لیے، والدین کو دیکھنے کے لیے۔ جو شخص اپنے ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے
اس کو ایک حج مقبول کا اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ان آنکھوں کو وہاں خرچ کرو۔ ینظر الی والدیہ، جو اپنے والدین کو دیکھے محبت سے، نظرۃ رحمت، رحمت والی نظر ڈالے، کہ ایک دن ہم چھوٹے سے تھے، ماں باپ نے ہم کو پالا، تو اس نظر رحمت کے صدقے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اگر ہم 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو پیار و محبت اور رحمت سے دیکھیں تو کیا اللہ تعالیٰ 100 حج کا ثواب دے دیں گے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی زیادہ کریم ہے، وہاں کوئی کمی نہیں۔ تو یہ 5ویں تفسیر ہے کہ ہر چیز کو اس کے محل میں استعمال کرو، جس چیز کو اللہ نے جس کام کے لیے بنایا اس کو اسی چیز میں استعمال کرو، جس چیز سے اللہ نے منع فرمایا اس سے رک جاؤ۔ جن اعضاء کو جن کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ان سے وہی کام لو، جس کام سے اللہ تعالیٰ نے روکا وہ کام ان اعضاء سے نہ لو۔ یہی ہے وضع الاشیاء فی محلھا۔ تو میں نے حکمت کی 5 تفسیریں آپ کے سامنے بیان کی۔ انک انت العزیز الحکیم، آخر میں فرمایا کہ اے اللہ یہ پیغمبر کا بھیجنا اور صحابہ کا ایمان لانا اور ان کے دلوں کا تزکیہ ہونا، اس کے لیے آپ کی زبردست قسم کی طاقت اور مدد کی ضرورت ہے۔ آپ ساری کی ساری قدرتوں کے اوپر غالب ہیں۔ العزیز اس کے معنی ہے القادر علی کل شیء ولا یعجزہ شیء فی استعمال قدرتہ، ایسی طاقت والا جس کے استعمال قدرت میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیں کہ مجھے اس پیغمبر کو بھیجنا ہے تو وہ پیغمبر آ کے رہے گا۔ اگر آپ ارادہ کر لیں کہ مجھے فلاں فلاں کو اپنے نبی کا صحابی بنانا ہے تو وہ بن کے رہیں گے۔ اگر آپ کسی کو ولی اللہ بنانے کا ارادہ کر لیں تو اے اللہ وہ ولی بن کے رہے گا۔ جب تک آپ کا ارادہ، آپ کی مشیت، آپ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی کوئی بندہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اس لیے فرمایا انک انت العزیز الحکیم، آپ قدرتوں کے اوپر بھی غالب ہیں اور آپ کی قدرت ایسی ہے کہ اگر کسی چیز کا آپ ارادہ کر لیں تو آپ کے ارادے کو مراد تک پہنچنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ڈال سکتی۔ جب آپ ایسے غالب ہیں تو آپ ہی کی ذات اس قابل ہے کہ آپ سے دعا مانگی جائے۔ اگر اللہ ابھی ارادہ کر لے، اگر اللہ تعالیٰ ابھی ارادہ کر لیں کہ جتنے لوگ اس وقت اس گفتگو کو سن رہے ہیں اسی وقت اللہ تعالیٰ ہم سب کو ولی اللہ بنا دیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس آیت کی تفسیر کے صدقے میں ارادہ فرما لیں کہ میں ان سب کو ولی اللہ بنا دوں، تو اے اللہ اگر آپ ارادہ فرما لیں تو آپ کے ارادے کو کوئی روکنے والا نہیں، کوئی چیز رکاوٹ ڈالنے والی نہیں۔ آپ حکیم ہیں اور اپنی قدرت کا استعمال حکیمانہ انداز میں کرتے ہیں۔ آپ عزیز ہیں، آپ حکیم ہیں، آپ کو کوئی روکنے والا بھی نہیں، اور آپ اپنی قدرت کو استعمال کرتے ہیں حکیمانہ انداز میں۔ حکیم کہتے ہیں الذی یستعمل قدرتہ بالحکمہ، جو اپنی قدرت کو حکمت کے ساتھ استعمال کرے۔ کیونکہ وہ ایک ریچھ تھا نا، وہ اپنے آقا کو پنکھا جھل رہا تھا، مالک نے اس کو سکھایا، وہ اپنی طاقت کو صحیح استعمال کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک مکھی آقا کی ناک کے اوپر آ کے بیٹھ گئی تو اس نے ہٹا دی، تھوڑی دیر کے بعد پھر آ کے بیٹھ گئی۔ جب کئی دفعہ آ کے بیٹھی تو ریچھ کو غصہ آیا، وہ ایک پتھر اٹھا کے لایا۔ اب جو مکھی بیٹھی تو مالک کی ناک پر 5 کلو کا بڑا سارا پتھر لا کے اس نے مارا، تو نہ اس کی ناک رہی نہ مکھی رہی، ناک بھی غائب مکھی بھی غائب۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ بھالو نے طاقت تو استعمال کی مگر غیر حکیمانہ۔
طاقت کا تو اس نے استعمال کیا، لیکن اس میں حکمت والا کوئی پہلو نظر نہیں آیا۔ تو اے خدا، آپ جو طاقت استعمال فرماتے ہیں وہ حکیمانہ ہوتی ہے، اس سے بندوں کو نقصان نہیں ہوتا۔ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں آ سکتی مگر جو آپ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اس نے تو آنا ہی آنا ہے۔ بعض اوقات مصیبت سے بندے ولی اللہ بن جاتے ہیں، ولی اللہ بن جاتے ہیں۔ مولانا رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے معشوق کی تلاش میں تھا، عاشق تھا، معشوق کی تلاش میں تھا۔ شہر کے کوتوال نے اس کو سمجھا کہ یہ پاگل ہے یا کوئی چور ہے، تو اسے بلا کے کہنے لگے رات کے 12 بجے کہاں گھوم رہے ہو؟ کہا میں اپنے محبوب کو تلاش کر رہا ہوں۔ اتنے میں اس کوتوال نے، سپاہی نے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ اب وہ بھاگتا رہا یہاں تک کہ ایک گلی میں مڑا۔ اب کوتوال تو، سپاہی تو گھوڑے کے اوپر تھا، وہ تو بندہ جلدی سے گلی کے اندر مڑ کے بھاگ گیا، لیکن کوتوال کا گھوڑا گلی کے اندر نہیں جا سکا، گلی ذرا پتلی تھی۔ اب یہ جیسے ہی مڑا، سامنے باغ کی ایک 4 دیواری نظر آئی، یہ اس میں کود گیا۔ سامنے دیکھا تو محبوب بیٹھا ہوا تھا۔ اپنے محبوب کو اچانک پا کر اس نے کہا، اے خدا، اس تھانے دار کے، اس کوتوال کے ہر ضرب کے اوپر 1000 رحمتیں نازل فرما، ہر ڈنڈے کے اوپر 1000 رحمتیں نازل فرما، کہ جس کے ڈنڈے نے مجھے میرے محبوب سے ملا دیا۔ تو مولانا رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قصہ تو ویسے فرضی اور مجازی ہے، اصل مقصد یہ سمجھانا ہے کہ جو مصیبت ہمیں اللہ تک پہنچا دے وہ مصیبت نہیں ہے، وہ مصیبت نہیں ہے، لیکن خدا سے ہمیں پھر بھی عافیت مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں ہمیں عافیت کے ساتھ اللہ والا بنا دینے پر اللہ تعالیٰ قادر ہیں۔ اس لیے مصیبت مانگنا جائز نہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ جب بھی اللہ سے دعا مانگیں یہ مانگیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی آرام سے رکھیں، آخرت میں بھی آرام سے رکھیں، لیکن اگر کوئی تکلیف بھی آ جائے تو سمجھ لیں کہ اس میں ہمارا ہی نفع ہے۔ اس مصیبت کے ذریعے، اس تکلیف کے ذریعے اللہ تعالی ہمارے تکبر کو توڑنا چاہتے ہیں، ہماری غفلتوں کے پردوں کو اٹھانا چاہتے ہیں، ہمارے اندر سے گناہوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو ہر دم یاد رکھیں، ہر دم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں۔ جو آرام اللہ تعالیٰ کی یاد میں آتا ہے، جو آرام اللہ تعالیٰ کی یاد میں آتا ہے، وہ آرام اور سکون دنیا بھر میں کہیں بھی نہیں آتا۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بنا لیں۔ اس آیت کی تفسیر اور پورے قرآن کریم کی عظمت کے صدقے میں، اور اس آیت کی تفسیر کی عظمت کے صدقے میں، اے اللہ ہم آپ کا بندہ بننا چاہتے ہیں، اے اللہ ہم ولی اللہ بننا چاہتے ہیں۔ آپ ہم سب کے لیے 100% ارادہ فرما لیجئے کہ ہم میں سے کوئی بھی محروم نہ ہو۔ جتنے لوگ اس بات کو سن رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کو اللہ والی زندگی عطا فرما دیجئے، اللہ والا ہمیں بنا دیجئے، تقوی کی زندگی عطا فرما دیجئے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کر دیجئے، ہر چھوٹے بڑے غم سے ہم کو بچا لیجئے، ہر چھوٹی بڑی پریشانی سے، ہر چھوٹی بڑی بلا سے، ہر چھوٹے بڑے غم سے، ہر چھوٹی بڑی مصیبت سے یا اللہ ہم کو بچا لیجئے۔ اور جو کوئی ہمیں ستانے کا ارادہ کرے، اللہ اس کو ہدایت دے دیجئے کہ وہ آ کر آپ کے در کے اوپر توبہ طائب ہو جائے، معافی مانگ لے، ہمیں نہ ستائے۔ اور اے اللہ اگر اس کا مقدر ہدایت والا نہ ہو تو اپنی قدرت سے اس کی کمر توڑ دیجئے۔ اے اللہ ہم بہت ضعیف ہیں،
بہت کمزور ہیں، آپ اپنے فضل و کرم سے ہماری مدد فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔